الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ اور تیسری قسم جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ اور میوے جن کو وہ پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ گزشتہ جنت کے خادموں کے بارے میں بات آئی تھی کہ یہ خادم جنتیوں کے پاس آتے رہیں گے اور کام میں نشاط اور پھرتی والے ہوں گے، جس کو باری تبارک تعالیٰ نے بکھرے ہوئے موتی سے تعبیر فرمایا، اور حسن و جمال میں بڑے ہی آب و تاب والے، چمک دمک والے اور خوبصورتی والے ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موتی سے، چھپے ہوئے موتی سے تعبیر فرمایا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ وہ بچے دکھنے میں اچھے لگتے ہیں، اس اعتبار سے باری تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون
بأكواب وباريق وكأس من معين۔ یہاں وہ جنتی کے پاس خادمین کیسے برتن لے کر کے آئیں گے اور کیا چیزیں لے کر کے آئیں گے اس کا آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ نے برتنوں میں سے 3 برتن کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک اکواب، دوسرا اباریق اور تیسرا کاسن۔ اکواب یہ کوبن کی جمع ہے، اور کوب کہتے ہیں ایسا برتن کے جس کا منہ گول ہو اور چوڑا ہو، اس طور پر کہ اس کو پکڑنے کے لیے ڈنڈی نہ ہو اور اس برتن میں سے نکالنے کے لیے کوئی ٹوٹی نہ ہو۔ جیسے کٹلی ہوتی ہے تو پکڑنے کی ڈنڈی بھی ہوتی ہے اور اندر سے نکالنے کے لیے نلکی بھی ہوتی ہے، جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں نقل کیا کہ پانی وغیرہ پینے کے ایسے برتن کو کہتے ہیں جیسے ہمارے عرف میں گلاس ہوتے ہیں۔ گلاس ہے، اس کا منہ گول ہوتا ہے اور پکڑنے کے لیے ڈنڈی نہیں ہوتی اور ٹوٹی بھی اور نلکی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیالہ ہوتا ہے، اس کا بھی منہ گول ہوتا ہے، اس کے بھی پکڑنے کی نہ ڈنڈی ہوتی ہے اور نہ نکالنے کی کوئی نلکی ہوتی ہے۔ اور اباریق ابریق کی جمع ہے، اور اس برتن کو کہتے ہیں کہ جس کے پکڑنے کی ڈنڈی ہو، نکالنے کے لیے ٹوٹی اور نلکی ہو۔ ٹوٹی دار لوٹے کو کہتے ہیں۔ اور کاسن یہ برتن ہے، لیکن وہ برتن کہ جس میں شراب ہو، چاہے پھر وہ ٹوٹی والا اور نلکی والا اور ڈنڈی والا برتن ہو، چاہے بغیر ڈنڈی کا برتن ہو، جس میں شراب بھری ہوئی ہو یا کوئی بھی مشروب بھرا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کو کاسن کہا جائے گا۔ اور اگر یہ خالی ہوگا تو اس صورت میں اس کو عربی میں کاسن نہیں کہا جائے گا۔ اور امام ضحاک رحمت اللہ علیہ اور سدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کاسن کا لفظ ہے، اس کاسن سے مراد کہ بھرا ہوا شراب کا برتن یہ ہے۔ کل کأس فی القرآن فہی الخمر، کہ قرآن میں جو بھی کاسن کا لفظ ہے وہ کاسن کا لفظ خمر کے لیے یعنی شراب کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان برتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں باری تبارک تعالیٰ نے جہاں جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر آیت کریمہ یہ ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون، کہ ان جنتیوں کے پاس خادمین سونے کی پلیٹیں لے کر آئیں گے اور گول برتن منہ والے کہ جس میں ڈنڈی اور نلکی نہ ہو، ایسے پیالے اور ایسے گلاس وغیرہ لے کر کے آئیں گے۔ اور اس میں کیا چیزیں ہوں گی؟ باری تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، کہ ان میں وہ چیزیں ہوں گی جس کی ان جنتیوں کے نفوس میں خواہش پیدا ہوئی ہے۔ کسی کے لیے ٹھنڈا مشروب کی خواہش ہے تو ان
پیالوں میں ٹھنڈا مشروب ہوگا، کسی کو گرم کی خواہش ہے تو اس کے لیے گرم مشروب ہوگا، کسی کو ٹھنڈا گرم دونوں طرح کا چاہیے، تو اس طرح کا پھر اس میں بھی جو بھی مشروب ہوں، جنتیوں کے لیے مشروبات کا باری تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد میں تذکرہ فرمایا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ یہ پانی بہتا ہوا جاری صاف شفاف پانی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی، جس میں کوئی بدبو نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، جمع ہوا نہیں ہوگا، کوئی بدبو نہیں ہوگی، کوئی اس میں سڑنے کی صلاحیت نہ ہوگی، اس کی نہر ہوگی، ہر جنتی کے جنت میں یہ نہر ہوگی۔ دودھ، ایسا دودھ کہ دنیا کے دودھ کے ساتھ اس کو کوئی مناسبت نہیں، اور اس کا مزہ بڑا عجیب ہوگا، ذائقہ مزیدار ہوگا، اس کا ذائقہ بگڑا ہوا نہیں ہوگا۔ شراب کی نہریں ہوگی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، اور خالص اور پیور شہد کی نہریں ہوں گی، اور یہ در حقیقت دریا ہوں گے، سمندر ہوں گے، اور پھر ان دریا اور سمندروں میں سے ہر جنتی کے جنت میں، محلات میں، قصور میں، خیموں میں یہ نہریں بہتی ہوں گی، اس شان کے ساتھ بہتی ہوگی کہ ان کے بہنے کے لیے کوئی گھڑا اور نالی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں کینال ہو، بڑی کینال ہو، گڑھا کھود دیا جائے، نالی بنا دی جائے، پھر وہاں پانی بہتا ہے، لیکن جنت میں نہروں کے، چاہے وہ پانی کی نہر ہوں، چاہے وہ دودھ کی ہو، شراب کی ہوں، چاہے وہ شہد کی ہوں، ان کے بہنے کے لیے اور ان کے گزرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ نہریں اور چشمے جنتیوں کی مرضی کے مطابق بہتے ہوں گے، ان کی منزلوں میں، محلات میں، جیسے چاہیں گے، جہاں چاہیں گے اسے جاری کر لیں گے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بارہا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ جنتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، اور اس سے اشارہ کرے گا، جدھر اشارہ کرے گا ادھر اس کا رخ مڑ جائے گا فوراً۔ دنیا میں دریا کا رخ موڑنا ہو، سمندر کا رخ موڑنا ہو، بڑی ندیوں کے رخ کو، کینال کے رخ کو، جس میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی بہ رہے ہوں، تو رخ موڑنا بڑا کارے دارد، دشوار کام سمجھا جاتا ہے، لیکن جنتیوں میں، جنتیوں کے لیے جنت میں ان کے اشاروں کے اوپر یہ مڑ جایا کریں گے، جہاں چاہے، جس شان کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ یہ بہتے ہوں گے۔ تو یہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ابن قیم علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں جن 4 چیزوں کی نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا ہے، دنیا کی ان چیزوں سے ممتاز کرنے کے لیے،
دنیا میں پانی ہوتا ہے، اس کے اندر خرابی اور آفت آ سکتی ہے، زیادہ دیر تک ٹھہرا رہنے سے خراب ہو جاتا ہے، بدمزہ ہو جاتا ہے، رنگ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر جرثومے، جراثیم اور کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں۔ دودھ ذائقہ بدل جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، جس کو ہم پھٹ جانا کہتے ہیں، اور پھر لوتھڑے بن جاتا ہے، اس کے اندر سے بہنے کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ شراب پینے کی لذت میں ذائقہ کی چاشنی بگڑی ہوتی ہے۔ شہد پیور شہد نہ ہو، صاف نہ ہو، اس میں ملاوٹ ہو، دنیا میں ہوتا ہے چاشنی کی ملاوٹ، موم کی ملاوٹ، کیا کیا نہ معلوم کن کن چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مما ان غیر آسن کہہ کر کے پانی کی ان خرابیوں کو ختم کر دیا کہ بدبودار نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، سڑاند نہیں ہوگا، اس کا رنگ بگڑا ہوا نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، لم يتغیر طعمو فرما کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ کھٹا نہیں پڑ جائے گا، دودھ کڑوا نہیں ہو جائے گا، لوتھڑے نہیں بن جائیں گے، بہنے کا مادہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، فریز میں رکھا ہوا نہیں ہوگا، فریز میں رکھے تو بھی خراب ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والوں کو آگے شراب کا تذکرہ آ رہا ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کیسی شراب ہوگی۔ امام ضحاک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ دنیا کی شرابوں میں 4 طرح کی صفتیں پائی جاتی ہے۔ ایک نشہ ہوتا ہے اس میں، دوسرا درد سر اور پیٹ کا درد ہوتا ہے اس میں، شراب پینے والا جو پیتے ہیں وہ قے ہوتی ہے اور پیشاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی شراب کا جو وصف ذکر فرمایا ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اللہ تعالیٰ نے ان 4 خصلتوں کو جنت کی شراب سے دور کر دیا ہے۔ اس میں نشہ نہیں ہوگا، درد سر نہیں ہوگا، ابھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ مزید اس وقت۔ تو خیر یہاں پر سونے کی پلیٹیں اور برتنوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ دہر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضہ، خادمین جنتیوں کے پاس چاندی کے برتن لے کر کے آئیں گے اور پیالے لے کر کے آئیں گے، گلاس کی شکل میں، پیالوں کی شکل میں، فنجان کی شکل میں، جو شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، قواریر کے معنی شیشہ اور فضہ کے معنی چاندی۔ دنیا میں چاندی کا کوئی برتن بناوے تو چاندی کا برتن اس طرح ہوتا ہے، کثیف ہوتا ہے کہ آئینے کی طرح نہیں ہوتا، یعنی آر پار دکھنے والا وہ چاندی کا برتن نہیں ہوتا ہے دنیا میں، کہ گلاس کے اندر یا برتن کے اندر کوئی چیز ہو اور وہ برتن کے باہر سے دکھائی دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو برتن ایسے ہوں، کانچ کے ہو، آر پار دکھائی دینے والے ہوں، تو کانچ سے تیار ہوتے ہیں لیکن وہ چاندی نہیں ہو سکتے، دونوں میں تضاد ہے۔ یہ صرف جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں کی چاندی آئینے کی طرح شفاف ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ جنت میں جتنی چیزیں جنتیوں کو ملے گی ان سب کی نظیر اور شبیہ دنیا میں بھی ملتی ہے، چاہے نام کے اعتبار سے مماثلت ہو، چاہے کچھ رنگ کے اعتبار سے، حالانکہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ آخرت کی چیزوں کی سرخامنی یعنی یکسائیت ہو ہی نہیں سکتی ہے،
لیکن نام میں تو ہے، جیسے وہاں گرین فروٹس ہوں گے اور ڈرائی فروٹس ہوں گے، جیسے آگے ابھی تذکرہ آئے گا، ویسے دنیا میں بھی گرین فروٹس ہے۔ قرآن نے کیلے کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب الیمین کے تذکرے میں آئے گا، دنیا میں بھی کیلا ہے۔ اسی طریقے سے ساری چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سوائے ان گلاسوں اور برتنوں کے جن کی بناوٹ چاندی سے ہے، یہ مگر آئینے کی طرح شفاف نہیں۔ دنیا میں چاندی کا برتن ہے، آئینے کی طرح نہیں ہے، آئینے کا برتن کانچ کا برتن ہے، چاندی کی طرح نہیں، لیکن جنت کا برتن چاندی کا بھی ہے اور کانچ کا بھی ہے، ایسا کہ آر پار دکھائی دے۔ تو یہاں پر باری تبارک تعالیٰ نے ان برتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو برتن، اور پہلے اس سے پہلے آ چکا ہے کہ کچھ جنتی وہ ہوں گے جن کے سارے برتن سونے کے ہوں گے، کچھ جنتی وہ ہوں گے جن کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے، کچھ جنتی وہ ہوں گے جن کے کچھ برتن سونے کے ہوں گے، کچھ برتن چاندی کے ہوں گے۔ تو یہ برتنوں کا تذکرہ کہ یہ خادمین، یہ بچے جو ہمیشہ بچے رہنے والے ہیں، برتنوں کو الگ الگ ذکر فرمایا باری تعالیٰ نے، اس میں بھی جنتیوں کے مزاج کی رعایت۔ دنیا میں کسی کا مزاج ہے کہ وہ ایسے برتنوں کو پینے کے لیے پسند کرتے ہیں کہ جس میں ڈنڈی نہ ہو، جس میں نلکی نہ ہو، جیسے ہمارے دیار میں پینے کے لیے عموماً گلاس کا استعمال ہوتا ہے۔ چائے پینے کے لیے کچھ علاقے وہ ہیں کہ جن کو پیالیوں میں چائے پیتے ہیں، ان کو کپ میں اور رکابی میں، کپ ساسر میں چائے دی جائے تو یہ گویا کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، پیالوں میں چائے دی جائے تو بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کپ ساسر میں، کپ رکابی میں چائے دی جائے تو وہ اپنا احترام سمجھتے ہیں، تعظیم سمجھتے ہیں۔ پیالوں میں چائے دی جائے تو اس صورت میں ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی ہے، ان کو اس میں توہین محسوس ہوتی ہے، یا کم سے کم اس سے ان کے چائے پینے کا مزہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی گلاس بھی ہوتے ہیں تو فنجان نما ہوتے ہیں جن کی ڈنڈیاں ہوتی ہے۔ تو یہ یا تو مشروبات کے اعتبار سے الگ الگ برتن، یا یہ کہ پینے والوں کے مزاج کے اعتبار سے الگ الگ برتن، جس کو جس طرح کا مشروب جس برتن میں پینا ہو اس برتن میں وہ خادمین لے کر کے آئیں گے، اور پھر وہ برتن میں چیزیں ہوں گی، بھری ہوئی ہوگی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک گلاس پانی بھر کر کے لایا گیا جو لبالب بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی استشہاد میں اور تائید میں آیت کریمہ پڑھی، وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ شراب بھرنے پر، مشروبات بھرنے پر جو خادم مامور ہوں گے وہ اس انداز سے انہیں پر کریں گے کہ جس وقت پینے والے کی جتنی خواہش ہوگی اس کے مطابق برتنوں میں ان کے لیے مشروبات، چاہے پانی ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے شراب ہو، چاہے شہد ہو، وہ بھریں گے۔ اس وقت کی خواہش میں نہ کمی رہے گی اور نہ اس سے کچھ بچے گا، کیونکہ دونوں چیزیں بے لطفی کی ہوتی ہے۔ خواہش پورے کی ہے اور کوئی آدھا گلاس پانی بھر کر کے لاوے، پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آدھے گلاس سے مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی انسان کو تھوڑا پینا ہو اور پورا گلاس بھر کر کے کوئی خدمت میں پیش کرے تو بھی نفیس طبیعتوں کے لیے تقدر کا
باعث بنتا ہے، نفرت کا باعث بنتا ہے، اور بسا اوقات ایک کا بچا ہوا دوسرا نہیں پیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک کا بچا ہوا دوسرے نہ پیے، یہ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، یہ دوسرے مذہبوں کا ہے جس میں ضائع کرنا، اسراف کرنا لازم آتا ہے۔ ہماری شریعت بڑی پاکیزہ شریعت ہے۔ ایک کا بچا ہوا دوسرا پی لے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ مسئلہ ہے جس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، یعنی ما بقیہ، بچا ہوا پانی۔ پوچھا گیا حضرت دامت برکات ان سے کہ بچے ہوئے پانی میں شفا ہے، کس چیز سے شفا ہے؟ تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ کسی چیز سے شفا ہو نہ ہو، لیکن تکبر سے تو یقیناً شفا ہے۔ آدمی کی بڑائی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کے منہ کا بچا ہوا پانی ہو، چائے ہو، کوئی بھی مشروب ہو، اس کو پی لے، یہ اس کے تکبر کا علاج ہے۔ تو یہ ہے، تو خیر ان برتنوں کا تذکرہ ہے، آگے مزید انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم اور احسان سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر کے بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی امت سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی امت سے پردہ دری نہ فرمائے، امت کی پردہ پوشی فرمائے۔ اللہ تعالی امت کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کے مکروں کو، ایجنڈوں کو، ان کی اسکیموں کو، ان کی تدابیر کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو، سب کو اللہ تعالی ختم فرما دے اور مسلمانوں کو اطمینان نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی امت کی نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ہمارے مشائخ کی برکت سے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔